الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء و درود پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حیات الحیوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں۔ مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیتیں۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہو تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہوں گا۔ توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا۔ حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، آیت 72-73۔ پارہ 23 سورہ یاسین جو سیکوینس کے اعتبار سے سورہ نمبر 36 ہے، آیت نمبر 72 اور 73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا اور ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے اس قدر ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 البم نمبر 5 پیج نمبر 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، ہواؤں میں اڑتے اڑتے ہمارا سفر جاری ہے، اور اس سفر کے حوالے سے کئی پرندوں کا بیان ہو چکا اور مزید بھی ہمارا بیان جاری ہے، اور آج کا موضوع ہے چنڈول۔ چنڈول کو انگریزی میں اسکائی لارک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا اور گول مٹول پرندہ ہے۔ یہ عام گھریلو چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن گرسل سے کچھ چھوٹا۔ چنڈول کی کئی مختلف نسلیں بھی ہیں۔
جن کے رہنے میں اور بسیرے کرنے کے حوالے سے رنگ، سائز، عادتوں میں فرق پایا جاتا ہے، جو جس خطے میں پایا جاتا ہے، جیسے ادوار اور جیسی صحبت ملتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ان کی خوراک میں، سائز میں، عادتوں میں بھی فرق ہے۔ یہ پرندہ اکثر یورپ، ایشیا، شمالی افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر اپنے علاقوں کے مغربی حصوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، جبکہ ان کی مشرقی علاقوں میں مکین آبادی زیادہ تر نقل مکانی کرنے والی، جو سردیوں کے موسم میں جنوبی حصوں کی طرف نقل مکانی کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرندہ کئی دوسرے ممالک میں بھی متعارف ہو چکا ہے۔ چنڈول زیادہ تر کھلے زرعی علاقوں، چراگاہوں اور چھوٹی جھاڑیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور انہی جگہوں میں اپنا مسکن بناتے ہیں۔ چنڈول بہت زیادہ گہرے رنگوں میں نہیں ہوتی، اوپر سے ان کا رنگ بھورا ہوتا ہے جس پر گہرے کالے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، جبکہ نیچے سے بالکل ہلکا یا پھر سفید رنگ ہوتا ہے۔ اس کا یہ رنگ اس کے ماحول یعنی گھاس پھوس اور جھاڑیوں کے رنگ سے مطابقت رکھتا ہے اور کیموفلاژ یعنی اپنے ماحول میں چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چنڈول کو اس کے ماحول میں تلاش کرنا دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جس کو بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بنایا، اس مخلوق کی بھی حفاظت کا بہت سے اقدامات کیے۔ تو یہاں پر یہ مخلوق عام طور پر جو پرندے ہوتے ہیں، خواہ وہ کیسا ہی طاقتور پرندہ ہو، پرندہ دیگر جانوروں کے مقابلے کے اندر عام طور پر کمزور ہی ہوتا۔ اب اس کمزور پرندے کے حوالے سے اس کی حفاظت کے اقدامات قدرت نے یہ کیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے اس کو ایسی رنگت دی کہ یہ جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ جائے تو جھاڑی ہی کا ایک حصہ بن جائے، دیکھنے والے کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہاں کوئی پرندہ ہے، دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں سامنے والی چیز کیا چیز ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ مخلوق کمزور ہونے کے باوجود بچ جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور مخلوق میں بھی ایسے اوصاف رکھتا ہے جو اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز مخلوق کے پاس اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری ذہانت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری طاقت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری ہوشیاری ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری چالاکی کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کی نعمت کے استعمال کی وجہ سے ہم کوئی کام کر پاتے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ مخلوق اس کے بارے میں بے بس ہے، یعنی کھال کا درست ہو جانا، ہماری کھال کی کیا رنگت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو بھی رنگت ہے رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے اور وہ رب تعالیٰ کا خالص فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مخلوق پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے کہ جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہے اور اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتی ہے، جھاڑی میں چھپ کر جھاڑی کا حصہ بن جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنڈول کی لمبائی 16 سے 19 سینٹی میٹر یعنی 6 سے 7.5 انچ کے درمیان ہوتی ہے۔ 16 to 19 سینٹی میٹر means 6 to 7.5 انچ۔ اس کے بازوؤں کی چوڑائی 30 سے 36 سینٹی میٹر یعنی 12 سے 14.5 انچ اور وزن 35 سے 45 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ بازو کی چوڑائی 30 to 36 سینٹی میٹر means 12 to 14.5 انچ اور وزن یعنی جو ویٹ ہے وہ 35 to 45 گرامز کے درمیان ہوتا ہے۔ چنڈول کے سر پر چھوٹی سی قلخی تاج ہوتی ہے جسے یہ اٹھا اور جھکا بھی سکتے ہیں۔ اڑنے کے دوران اس کے بازو چھوٹے مگر چوڑے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دم چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی دم اور بازو کے عقبی سرے سفید ہیں جو اس وقت نظر آتے ہیں جبکہ یہ پرندہ اڑ رہا ہو، لیکن اگر اس پرندے کا رخ دیکھنے والے کی طرف ہو تب دم اور بازو کے سفید سرے نظر نہیں آتے۔ مادہ کے مقابلے میں نر کے بازو زیادہ چوڑے ہوتے ہیں۔ چنڈول کی ٹانگیں موٹی اور مضبوط ہوتی ہیں جن کا رنگ زردی مائل بھورا ہوتا ہے۔ چنڈول کی چونچ کا رنگ بلیک جیسا ہوتا ہے۔ چنڈول کی زیادہ تر اقسام چونچ کی مدد سے زمین کھود کر کیڑے مکوڑے تلاش کرتی ہے۔
کچھ اقسام میں یہ چونچ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ یہ ان سے بیج تک توڑ دیتے، جبکہ کچھ اقسام یہ چونچ لمبی اور آگے سے کچھ نیچے کی جانب جھکی بھی ہوتی ہے، مڑی بھی ہوتی ہے، جو آسانی کے ساتھ زمین کھودنے میں مدد دیتی ہے، جس کا رزق یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے جسم میں وہ اوصاف بھی رکھے کہ اپنے رزق تک اور اپنی خوراک تک پہنچ سکے۔ یہ پرندہ اپنے علاقوں میں نر چنڈول کے چہچہانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ نہایت پیچیدہ آوازیں نکالنے والا پرندہ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ 300 مختلف قسم کے بول بولتی اور ہر بول میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ کہتے یہ کہ یہ آوازوں کی نقل بھی اتار لیتی ہے۔ میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، فرق ہمیں بعض چیزوں کے محسوس نہیں ہوتے، ماہر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس میں اتنا سا فرق ہے، کلر میں فرق ہے، آواز میں فرق ہے، شیڈ میں فرق ہے، عادتوں میں فرق ہے، نسل میں فرق ہے، مقام میں فرق ہے، جگہ میں فرق ہے۔ یہ باتیں بعض لوگ سوچ کر، وہ بھی سوچنے والے جن کو ہم ماہر کہتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں اور انسان اس فرق کو محسوس نہیں کرتا۔ یہاں ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے۔ جنت کے اندر بندہ جب کوئی نعمت کھائے گا، مثلا کوئی پھل کھائے گا، تو وہ پھل، وہ جنت کا پھل اس کو دنیاوی پھل کی طرح ہوگا۔ آپ کو آم پسند ہے، سیب پسند ہے، آپ کو تربوز پسند ہے، گرما پسند ہے، آپ کو کوئی اور قسم کا پھل پسند ہے جس کو آپ بہت خوبی سے کھاتے ہیں، تو اسی طرح کے پھل آپ کو جنت میں نظر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، ان کے پیچھے پیچھے جب وہ عظیم الشان مدنی قافلہ جنت کی طرف روانہ ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی ہم رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اس قافلے کے شرکاء کی آخری صف میں ہم کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ فضل فرمائے تو جو صف چاہے عطا فرمائے، اور وہ فضل و رحمت والا ہے۔ تو اب اس انداز سے جب یہ قافلہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں جا کر اس طرح کے پھل دیکھیں گے، تو یہ پھل جو ہوں گے یہ اسی طرح کے پھل ہوں گے جو آپ یہاں کھاتے ہیں دیکھنے میں، لیکن جب کھائیں گے تو ہر نوالے پر 70 قسم کے ذائقے اور ہر ذائقہ محسوس ہوگا۔ ایک ذائقہ دوسرے ذائقے سے الگ اور محسوس ہوگا، جب دوسرا نوالا کھائیں گے تو مزید 70 ذائقے ہوں گے، وہ بھی محسوس ہوں گے۔ تو ہماری یہ چیزیں، ایسی چیزیں جو بہت گہری نگاہ رکھنے والے، کہلانے والے افراد دیکھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت کچھ فرق ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے، فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن جنت میں جائیں گے تو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا فرق محسوس بھی ہوگا اور انسان لذت بھی حاصل کرے گا۔ دوران پرواز چہچہانا اس کی ایک مشہور خصوصیت ہے۔ اس کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ نر چنڈول تیزی سے پر پھڑپڑا کر ہوا میں بالکل عمودی یعنی سیدھا اڑ جاتا ہے اور پھر 50 سے 100 میٹر کی بلندی پر 2 سے 3 منٹ کے لیے ہوا میں ایک ہی جگہ پر معلق رہ کر مسلسل اور بہت تیز چہچہاتا ہے۔ خاص موسم اور چنڈول کی ہوا میں معلق رہنے کا دورانیہ 3 منٹ سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ چنڈول کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کی فقط آواز سنائی دیتی ہے مگر چنڈول دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں کافی غور کرنے پر یہ آسمان پر فقط ایک نقطے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ پھر چند منٹ ہوا میں معلق رہنے کے بعد چنڈول آہستہ آہستہ زمین پر واپس آ جاتی ہے۔ اڑنے اور چہچہانے کا یہ انوکھا انداز نر چنڈول میں اکثر یوں پایا جاتا ہے اور اس کے اس رویے کی نشاندہی کرتا ہے جس کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے اور اپنے علاقے کی حفاظت کرتا اور اس علاقے کو اچھے انداز سے رکھنے کی کوشش یوں کرتا ہے کہ دوسروں کو آنے نہیں دیتا۔ مطلب ماحول کو صاف کرنا اس کا کام نہیں ہے، مگر اپنے ماحول میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہ کرنا گویا اس کی ذمہ داری ہے۔ نر کی ہوا میں معلق رہنے کی صورت مادہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے اس کام کی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ چنڈول میں نقل مکانی کا رویہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ نقل مکانی اکثر شدید موسم سے بچاؤ اور خوراک کے لیے ہوتی ہے۔ نقل مکانی کے دوران ان کی رفتار 35 سے 45 کلومیٹر یعنی 22 سے 28
मील फी घंटा नोट की गई है। 35 to 45 kilometers means 22 to 28 mile per hour। चंडोल अपना ज्यादातर वक्त ग़िज़ा की तलाश में गुजारता। इसके खुराक में बुनियादी तौर पर बीज, अनाज और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। घास और बाजरा भी इसकी ग़िज़ा का हिस्सा है। दस्तयाबी के लिहाज से इनकी ग़िज़ा में तब्दीली होती रहती है। ये उमूमन जंगलात और घनी झाड़ियों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर इन्हें खुराक के हुसूल में काफी परेशानी होती है। पैदाइश के बाद इनकी बच्चों की खुराक दरअसल कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें फराहम करना माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, आपकी बहुत सी जिम्मेदारी अपनी औलाद के लिए, और इसी तरह ये जिम्मेदारी जानवर भी अपने लिए कबूल करता है। और ये याद रखिए कि फितरी मोहब्बत होती है औलाद से। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फितरी मोहब्बत जानवरों में भी रखी है, लेकिन जानवर की इस मोहब्बत का उनको वो सवाब नहीं है जो आपके लिए सवाब है। और फिर इनकी जिम्मेदारी तो खुराक वगैरह देकर जब मतलब ये जानवर पल जाता है, जवान हो जाता है, आजाद हो जाता है, बसेरा अलग हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये जो इंसान का जो रिश्ता माँ बाप का लगता है उसका मामला अलग है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी सिर्फ खुराक को नहीं देखना, बल्कि इसकी मजहबी तरबियत को भी देखना है, इसकी इस्लामी तरबियत को भी देखना है, इस्लामी तरबियत का इंतजाम भी करना है, एहतिमाम भी करना है, इसके जो वजूबी हुकूक हैं उसको भी देखना है, साथ ही साथ इसकी सेहत को भी देखना है। यानी यूं समझिए कि एक पूरी उसकी सोशल लाइफ, एक उसकी पूरी मजहबी जिंदगी का इन्हिसार, उसकी तरबियत का मामले का इन्हिसार वालिदैन पर होता है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी यहां पर बहुत ज्यादा अहम होती है। मगर ये याद रखिए कि जानवर अगर अपनी औलाद से फितरी मोहब्बत करता है तो उसको सवाब नहीं मिलता, यानी उसको इसकी जजा का मामला कल बरोज़े क़यामत उसको कुछ इसकी जजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा मामला इंसान के मामले में है, जब ये औलाद की सही तरबियत करे तो सवाब का हकदार बनता है। यही औलाद की सही तरबियत इसके लिए जन्नत की हकदारी का सबब भी बन सकती है, और अगर औलाद की सही तरबियत ना करे तो ये जहन्नम की हकदारी का सबब भी हो सकता है। तो हमें चाहिए अपनी औलाद की सही निहेज पर तरबियत करें, अच्छे अंदाज से उनको अच्छा माहौल फराहम करें, और उन्हें मदनी चैनल भी दिखाएं। मदनी चैनल के साथ वाबस्ता करें, मदरसतुल मदीना के साथ, दारुल मदीना के साथ, और इसी तरह हम दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के जरिए भी बहुत से रसाइल, बहुत से कुतुब वगैरह भी अपनी औलाद को फराहम कर सकते हैं। मदनी इनामात का रिसाला दीजिए, मदनी इनामात के मुताबिक उसकी खाना पूरी करवाइए। आपके करीब अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपना रिसाला हमें इंटरनेट के जरिए भी जमा करा सकते हैं। तो आप अपने आप को दावत इस्लामी के साथ बहुत सी चीजों के साथ मरबूत कर सकते हैं। मदनी चैनल आपके पास है, वेबसाइट आपके पास है, और आप अगर बैरून मुल्क में हैं तो overseas@dawatislami.net मेल कर भी आप वहां अपने करीबी पाए जाने वाले मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, हफ्तावार इज्तिमात के मकामात भी हासिल कर सकते हैं। मजीद ये कि अपनी तरबियत के लिए आप मदनी काफिलों में सफर करें। जी हाँ, वालिदैन को चाहिए, वालिद साहब को चाहिए कि वो मदनी काफिले में सफर करें, और वालिद साहब की जब खुद तरबियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की तरबियत करना भी आसान हो जाएगा। चंडोल उड़ने में माहिर परिंदा है। इसके उड़ने की तारीफ के लिए ये बात ही काफी है कि 50 से 100 मीटर की बुलंदी पर जाकर भी तेज हवा का मुकाबला करते हुए ये चंद मिनट तक हवा में एक ही जगह पर मुअल्लक रहता है। फिर बिल्कुल उमूदी यानी सीधा हवा में उड़ जाना भी हर परिंदे की बस की बात नहीं। दर हकीकत ये चंडोल ही का हिस्सा है। चंडोल की आदत है कि परवास के बाद दरख्तों पर बैठने के बजाय ये जमीन पर आकर बैठता है। चंडोल में नर और मादा दोनों बज़ाहिर देखने में एक ही होते हैं, मगर इनमें साइज और वजन के एतबार से मामूली फर्क पाया जाता है। नर चंडोल का औसतन वजन 42 ग्राम 42 ग्राम, जबकि मादा का 35 ग्राम 35 ग्राम तक होता है। चंडोल अपना मखसूस इलाका भी रखते हैं, खुसूसन नर चंडोल इस मामले में ज्यादा मुतहर्रिक होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ नौजवानों में ही लड़ाई होती है, नौजवान मर्द आपस में लड़ते एक दूसरे से, मतलब यूं समझिए कि कत्लो गारतगरी भी हो जाती है, दुश्मनियां हो जाती हैं, लड़ाइयां होती हैं, सारे फड्डे फसाद आमतौर पर ये मेल का हिस्सा आता है और मेल इसमें पाए जाते हैं। तो
ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت سی طاقت ہے، آپ کے پاس چین ہے، آپ کے پاس خنجر ہے، آپ کے پاس ریوالور ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، آپ آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، اس کا کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ اگر آپ کام کر کر اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب یوں سمجھ رہے ہیں کہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں، تو ذرا سوچیے تو بے علم پرندوں جن کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو وہ پرندوں کا کام ہے، آپ انسان ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ مسلمان ہے، وہ دین کی تعلیمات کو غور کرے، آخر کیا کمی ہے ان تعلیمات کے اندر اور کیا فائدہ ہے اس کام کا جو آپ لڑ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، صبر کے ساتھ گزر جائے، ہر چیز پہ بے صبری ہو، ٹریفک آپ کا جام ہوا، کوئی آگے آ گیا، اس کو گالی دے دی، کوئی اس طرح ہو گیا، مطلب ایک عجیب سے مزاج کے ساتھ ہمارا صبح نکلنا، اس میں بھی غصے کا اظہار، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تیز چل رہے تھے، کوئی گاڑی آہستہ ہو گئی، اس سے تھوڑی بات چیت ہو گئی، آفس لیٹ پہنچے تو آتے ہی آفس میں کچھ ہمارا مطلب ماحول چینج ہو گیا، آتے ہی اپنے کسی غصے کا اظہار ہو گیا، پھر اسی طرح ہمارا دن بھر کا کام، پھر کسی سے الجھنا، کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ، اور اسی انداز سے گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی ایک اور نیا مطلب سمجھے لڑنے کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو اس زندگی سے خود کو باہر نکالے۔ کیا پیارا مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں خود کو حسن زن کا عادی بنا دیجئے، آپ دل میں راحت پائیں گے۔ بلا وجہ الجھنے، لڑنے اور گمان کرنے، الٹی چیزی سیدھی باتیں کسی کی سنی، فوراً یقین کر لیا، لڑنے مرنے کے لیے چلے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ بس آپ اپنے آپ کو اگر حسن زن کے کٹورے میں لے آئیں گے، اس پیرس پہ لے کر آئیں گے، دل میں اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا اور اس بے چینی سے آپ باہر آ جائیں گے۔ لڑ مر کر بھی آپ کو جو چین نہیں ملے گا نا، وہ چین آپ کو حسن زن کی دولت دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنڈول خوبصورت چہچہانے والے پرندہ ہے، بہت سے مغربی شعراء اس کی آواز اور چہچہانے سے کافی متاثر دکھائی دیتے ہیں اور انہیں اپنی نظموں میں بھی پروتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب شعر کی بات آتی ہے تو مباح شعر مباح ہے، ناجائز شعر ناجائز ہے، اور جائز شعر اچھی نیت سے کہنا لکھنا کار ثواب ہے۔ جس طرح ہماری گفتگو ہے، اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اگر میں کوئی مباح بات بیان کروں، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ بنیادی طور پر ایک مباح باتوں پر بیان ہے کہ بھائی اس کے جانور کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، جانوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہے، تو یہ باتیں ہیں مباح۔ مباح کام مباح ہوتا ہے جب اچھی نیت کے ساتھ مباح کام کر لیا جائے تو وہ بھی کار ثواب ہو جاتا ہے، اور اچھی نیتیں جس قدر زیادہ ہو جائیں گی تو اس سلسلے میں بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو یہ بات صرف ایک مباح ہوگی اور مطلب جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر فضول بھی ہوگی، اور دوسری طرف یہی چیز اچھی نیت کے ساتھ بیان کر دی جائے تو کار ثواب۔ اور اسی طرح یہاں پر آپ سلسلے دیکھتے ہیں، آپ مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، مدنی مکالمے دیکھتے ہیں، دارالفتہ دیکھتے ہیں، روحانی علاج دیکھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر دیکھتے ہیں، اب یہ سلسلے جس کے اندر خالص دینی باتیں ہی ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں کرنا کار ثواب ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص گانے سنتا ہے، گانے گاتا ہے، یا مطلب وہ گالیاں دیتا ہے یا وہ فحش کلامی کہتا ہے تو یہ ساری باتیں غلط ہے، اس کا کہنا اس کو غلط ہے، گناہ کا کام ہے تو وہ کام گناہ ہے۔ تو اسی طرح شعر کا معاملہ ہے کہ شعر کے اندر اگر کوئی ناجائز بات ہوگی، اگر کوئی فحاشی بڑی باتیں ہوں گی تو یقیناً اس شعر کا کہنا ناجائز ہے، گناہ ہے، جہنم کی حقداری ہے، اس کو کہنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور جبکہ اس کے اندر کوئی مباح بات ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی جو لطف اندوز کرنے والی ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کتابوں کی گٹری تیرے پاس تھی، اگر یاد کرتا تو کیا بات تھی، وہ ایک چٹکلا مشہور ہے۔ تو اب اس طرح میں بھی اشعار آتے ہیں، اب وہ اشعار جو مباح ہیں اس کو بیان کرنا، اس کو بتا دینا یہ گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض اشعار ہوتے ہیں جس میں رب عز و جل کی حمد بیان کی جاتی ہے، رب قدیر عز و جل کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ عز و جل کے اوصاف کا بیان ہوتا ہے۔ جس چیز کا بیان کرنا ہمارے لیے جائز ہے ہم وہ چیز بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح نعت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے، کسی بزرگ کی منقبت بیان کی جاتی ہے، رب تعالی
تعالیٰ سے مناجات کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تو جو اشعار میں اس انداز کی جو اشعار رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی پر مبنی ہو، یہ بھی ذکر اللہ کی قسم میں سے ہے. اس کا بیان کرنا یقیناً قابل ثواب ہے، اور جو اسے لکھے اور بیان کرے ثواب کا حقدار ہے. پچھلے کچھ دہائیوں میں چنڈول کی تعداد کافی حد تک گھٹ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ان پرندوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے جن کی بقا کو خطرہ لاحق ہے. سائنسدانوں کے مطابق ان کی تعداد اب سے 30 سال قبل کے مقابلے میں فقط 1/3 رہ گئی ہے، یعنی 33.33% باقی ہے. بلکہ کچھ علاقے تو ایسے کہ جہاں ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں صرف 10% رہ گئی ہے. 100 تھے تو 10 رہ گئے، 10 تھے تو 1. ان کی تعداد میں نمایاں کمی کی سائنسدان 2 بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں. پہلی وجہ تو کیڑے مار ادویات کا استعمال ہے جس کے سبب کیڑے مر جاتے ہیں. در حقیقت یہ کیڑے ان کے بچوں کی خوراک ہے، اور ظاہر ہے خوراک کی عدم دستیابی کی صورت میں ان کے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں. دوسری بڑی وجہ زراعت کے طریقوں کی تبدیلی ہے. پہلے کی زراعت میں اناج موسم بہار میں بویا جاتا تھا، گرمیوں کے موسم میں فصلیں بوئی جاتی تھی اور خزاں کے موسم کے ابتدا میں فصل کاٹی جاتی تھی. جبکہ اب زراعت کے موجودہ طریقے میں اناج خزاں کے موسم میں بویا جاتا ہے جو سردیوں میں اگتا ہے. ان کی کٹائی گرمیوں کی ابتدا میں ہوتی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں میں اگنے والے کھیت گرمیوں میں اگنے والے کھیتوں کے مقابلے میں زیادہ گھنے اور اونچے ہوتے ہیں. چونکہ چنڈول کو ایسے گھنے کھیتوں کے درمیان چلنے میں اور دوڑنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے غذا کا تلاش ان کے لیے دشوار ترین ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایسے گھنے کھیتوں میں گھونسلہ بنانا بھی ممکن نہیں ہوتا. اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے بعض علاقوں میں کسانوں کی اس بات پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، وہ اپنے کھیت کے بیچ میں کچھ حصہ چنڈول کو محفوظ گھونسلہ بنانے کی جگہ کی صورت میں چھوڑ دیتے ہیں. گھونسلہ بنانے کی جگہ کے انتخاب میں فصل کی اونچائی اور گھنے پن کو بڑا دخل ہے. چنڈول کے لیے آئیڈیل فصل کی اونچائی 20 سے 50 سینٹی میٹر 20 to 50 سینٹی میٹر، جہاں گھونسلہ بنا کر یہ سارا سال انڈے بچوں کی افزائش کرتے ہیں. لیکن اگر فصل یا کھیت ان کے مطابق نامناسب ہو جائے تو ایسی جگہوں پر یہ افزائش نسل بند کر دیتے ہیں. چنڈول اپنا گھونسلہ کھیتوں، چراگاہوں اور چھوٹی جھاڑیوں میں بناتا ہے. یہ گھونسلہ زمین پر ہوتا ہے جس کی شکل کپ نما ہوتی ہے. یہ گھونسلہ گھاس اور بالوں وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے. نیز اس گھونسلے میں گھاس پھوس کے علاوہ جھاڑیاں، کھیتوں کے درمیان چھپا ہونا اور اس قسم کی باتیں بھی، یعنی لوکیشن بھی مختلف اور سامان بھی اس کا مختلف چیزوں پر مبنی ہوتا ہے. چنڈول کی مادہ سال میں 3 مرتبہ انڈے دیتی ہے. ان انڈوں کی تعداد ایک جھول میں 2 سے 6 تک ہوتی ہے، یعنی 1 پیریڈ جب اس کا ایک پیریڈ گزرتا ہے اس ایک پیریڈ میں 2 سے 6 انڈے، اور سال میں 3 پیریڈز ہوتے ہیں. یہ انڈے پیلے یا سفید رنگ کے ہوتے ہیں جن پر دھبے بھی ہوتے ہیں. انڈے سینے کا کام مادہ انجام دیتی ہے. انڈے سینے کا دورانیہ تقریباً 2 ہفتے تک ہے. انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد تقریباً 3 ہفتوں تک یہ بچے گھونسلے میں رہتے ہیں. اس دوران بچوں کو خوراک کی فراہمی والدین کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. دونوں نر اور مادہ زندگی کے ابتدائی ایام میں اپنے بچوں کا پیٹ صرف کیڑوں کو کھلا کر بھرتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی مقدار میں خوراک کے دیگر اجزاء یعنی اناج باجرہ بھی کھلانا شروع کر دیتے ہیں. زندگی کے ابتدائی ایام میں ان بچوں کے سروں پر پر ہوتے ہیں جو گھاس کے ماحول میں انہیں دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں. تقریباً 25 دن کی عمر میں یہ بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور خود کفیل بن جاتے ہیں. جب یہ خود کفیل بن جاتے ہیں والدین کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی کا نیا آغاز ہو جاتا ہے. تو جانور تو آزاد ہو جاتا ہے مگر یہاں اولاد کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اپنے والدین کی خدمت کے انداز میں. اور والدین کی خدمت کے حقوق کو جاننا بھی اولاد کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے اولاد کو بھی چاہیے
وہ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا کر اس کی برکتیں پائیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ پھر نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔